پھر اصلاح معاشرہ میں ہم نے اپنی انائیں بنائی ہوئی ہیں، انائیں ہماری انا ہے، اس پر بس یہ ایسا ہوگا ورنہ نہیں ہے۔ اکثر معاشرے کے مسائل حل اسی لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ بیوی میرے سامنے اونچا بولتی ہے اسی لیے میں اس کی بات نہیں مانتا اور وہ رو رہی ہے، اور یہ ترم خان بنا ہوا ہے اور یہ انا کے درجے میں بیٹھے ہے۔ حالانکہ بے وقوف کو پتہ ہوتا تو یہ انا نہ رکھتا، کیونکہ مرد کی خوبصورتی آنکھوں دیکھنے میں ہے اور عورت کا عزت اور احترام اس کے کان سننے میں ہے۔ مرد اس خاتون کو اچھا کہے گا جو اسے اچھا دکھے گی، اور عورت اس مرد کو اچھا کہے گی جس کے منہ سے اپنے لیے اچھائی سنے گی۔ مرد آنکھ سے دیکھتا ہے، عورت کان سے دیکھتی ہے۔ تو اپنی بیوی کی تعریف کر لیتا، اس کی اچھائی کے معاملات بیان کر لیتا تو باتیں ٹھیک ہو جاتی۔ ہم نے بھی یہ سمجھا ہے کہ عورت بھی اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے جیسے مرد اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دیکھتے تو دونوں آنکھ سے ہیں، لیکن ایک کو کان سے توجہ چاہیے اور ایک کو آنکھ کے معاملات چاہیے۔ تو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں یہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا۔ ہم نے یہاں حقوق کھا لیے، ایسے اپنی ماں کے ساتھ ہے، ایسے اپنے باپ کے ساتھ ہے، مفت کے تعلقات توڑے ہوئے کہ میرا ابا میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اوے بے وقوف بیٹے، جب تو نے یہ مائنڈ بنا لیا کہ تیرا ابا تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو جس دن تیرا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ یہ ذہن بنا لے گا کہ میرا ابا میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس دن تو سوچے گا کہ کاش میرے ابے کی بات میں مان لیتا۔ بڑی حیرانگی کا معاملہ۔ لوگ ماں باپ کو غلط کہیں گے، جی میرا ابا ٹھیک نہیں ہے۔ اور جس نے بچپن میں تجھے اٹھا کر گود میں سلایا، جس ماں نے تیری گیلی جگہ پہ نیند کی اور تجھے سوکھی جگہ پہ سلایا، تجھے آرام دیا، اپنے آرام کو ذبح کیا، تو اسے یہ بات کہہ دے۔ اچھا، حقوق کے معاملات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ساس اور سسر کی عزت داماد پر ضروری ہے۔ اور آج کیا ہے، ساس اور سسر کی عزت تو چھوڑیں، لوگ سمجھتے ہیں ان کو تما تھا تبھی تو مجھے بچی دی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل جب تیری بچی کی شادی ہوگی نا اور تیرا داماد تیری بیٹی پہ ظلم کرے گا تو پھر اس وقت بھی برداشت کر جانا۔ اسے کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں، ارسی کرسی کندھ ایرے تے ٹرسی، یعنی جو بھی ہوگا نا، جتنا بنیاد کا معاملہ مضبوط ہوگا اتنی دیوار ٹھیک ہوگی، اور بنیاد ٹیڑھی تو دیوار ٹیڑھی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں یہی تو سمجھایا ہے، فرمایا خشت اول چون حد میں عمار کج تا سریا میروت دیوار کج۔ اگر پہلی اینٹ آپ نے دیوار میں ٹیڑھی رکھ دی، بنیاد ٹیڑھی ہوئی، تو سریا ستارے تک بھی دیوار کو لے جاؤ وہ ٹیڑھی بنے گی۔ تو بھائی ہم اپنے معاملات میں ٹھیک ہو جائیں، ہم اچھائی کے معاملات میں دیکھ لیں، ہم قدردانی والے بن جائیں۔ وہ برائی کرتے ہیں کرتے رہے، میں تو معاملات میں ٹھیک رہوں گا۔ اچھا، جب ہم اس طرح کی برائیوں میں آئیں گے، پھر شیطان آ کر آپ کو برائیوں پر تائید دے گا، تھپکی لگائے گا، بہت اچھا، چلو جی کیوں اس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو، اس نے رکھے ہیں نا بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں تو اتنا سلام عام ہوتا تھا کہ دو صحابی چل رہے ہیں، درمیان میں درخت آ جاتا، ایک دائیں سے گزرتا ایک بائیں سے، تو دونوں باہم مل کے سلام کر لیتے۔ اور ہمارے ہاں سلام کی کیا ترتیب ہے، اس نے نہیں کیا میں نہیں کرتا، اس نے نہیں کیا میں نہیں کرتی۔ مرد چھوڑو، عورتوں میں یہ بات انا میں آ گئی ہے، اس عورت نے مجھ پہ سلام کیا، یہ نہیں کیا نا میں کیوں کروں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سلام کا معنی اسے 10,000 روپیہ تحفہ دینا، اس نے نہیں دیا تو میں کیوں دوں۔ تو بھائی سلام کا معنی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری طرف سے آپ محفوظ ہو۔ سلام کا معنی ہے میں اپنے نبی کے طریقے پر ہوں۔ اس کا یہی جواب ہو جائے گا کہ پلید پانی اس نے پیا تو میں نے بھی پی لیا، وہ حلال نہیں پیا تو میں نے بھی نہیں پیا۔ سبحان اللہ، یہ کون سی بات ہے؟ اگر یوں چلیں گے نا آپ معاشرے کے ساتھ تو پھر ناراض نہ ہونا۔ اگر کتا تمہیں کاٹ لے تو تم بھی کتے کو پکڑ کے کاٹ لینا، تو کہ اس نے چک لگایا تو میرے دانت نہیں ہے میں بھی چک لگاؤں گا، تو پھر عدلے کا بدلہ چلاتے رہو۔ یہ کون سا اصلاح معاشرہ ہے؟ کتا کاٹے گا آپ نہیں کاٹیں گے، بھئی وہ کتا ہے میں انسان ہوں۔ تو بھئی اس نے سلام نہیں کیا آپ بھی نہ کریں تو فرق کیا ہوا؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی جان سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جا کر معاملات آگے ٹھیک کریں۔